تیسری بات، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو صفوں کے درمیان فاصلہ رکھنے کا کہا جا رہا ہے کہ ہر دو لوگوں کے بیچ میں دو انسان کھڑے ہو جائیں، اتنا فاصلہ رکھنا پڑے گا، یہ حکومت کی گائیڈ لائنز ہے۔ یہاں پر بھی مسئلہ سمجھیں کہ اگر نارمل حالات ہیں تو وہاں صفوں میں اتصال ضروری ہے، ورنہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، نماز کے قائم کرنے کے جو احکام ہیں، نماز قائم مکمل تب ہوتی جب صفیں مکمل ہوں، درمیان میں خالی جگہ بھی نہ ہو، کوئی آگے پیچھے بھی نہ کھڑا ہو، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی چونکہ سختی سے اس کا پالن کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس وجہ سے اگر کہیں پر حکومت کی زیادہ سختی ہو کسی مسجد میں، کہیں مجبوری ہو، کہیں پر اس طرح کے مسائل ہوں، تو ایسی جگہوں پر اگر کوئی فاصلے سے کھڑے رہ کر نماز مسجد میں پڑھتا ہے، صف فاصلے سے لگائی جاتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس نماز میں کراہت نہیں رہے گی۔ یہ مجبوری کے احکامات ہیں دوستو بزرگوں، سارے ایسے حالات کبھی نہیں بنے ہیں۔ بہت سارے بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھ لیں کہ 2-3 مہینے تک پوری مسجدوں کا، ملک کا بند ہونا، ایسا آج تک نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ حالات جو کچھ ہم بتا رہے تھے کہ بھئی گھروں میں جمعہ پڑھ لو، گھروں میں عید کی نماز پڑھ لو، نمازیں جماعت سے گھروں میں ادا کرو، یہ سینیٹائزر کا استعمال کرو، صفوں کے درمیان فاصلے رکھو، یہ ساری باتیں جو کہی جا رہی ہے نا، وہ سارے مجبوری کے مسائل ہیں، ورنہ یہ بیماری ختم ہو جاوے گی، اس کے بعد حالات نارمل ہو جائیں گے، تو ہمیں ویسے ہی زندگی گزارنا ہے جیسے نارمل حالات کے ہمارے علماء ہمیں ترغیب دیتے ہیں، ہمارے مسائل ہماری رہبری فرماتے ہیں۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں الگ الگ اوقات میں کیا 2-3 جماعتیں کرنے کی گنجائش ہے؟ جیسے کچھ لوگ پڑھ کے گئے، اس کے بعد اگلے وقت میں پھر، تاکہ مسجد میں زیادہ بھیڑ نہ ہو، اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ حکومت کی گائیڈ لائنس میں بھی ایسا کہا گیا تھا، لیکن دوستو بزرگوں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ اس لیے یہاں پر اس مسئلے میں ہم یہ کریں کہ مسجد میں جو جماعت ہو جاوے گی وہ تو ہو جاوے گی، اس کے بعد جو لوگ ہیں باقی اگر بچ جاتے ہیں تو وہ مسجد میں دوسری جماعت کرنے کے بجائے وہ اپنے گھروں پر نماز ادا کر لیں۔ مسجد میں 2-3، جیسے ابھی عید کی نماز کا مسئلہ آیا تھا، مسجد میں 5-7 لوگوں کو نماز کی اجازت تھی، تو اس وقت بھی یہ بات کافی پوچھی گئی تھی کہ اگر الگ الگ اوقات میں اگر 2-3 جماعتیں، 4-5 جماعتیں کر لی جاویں، تو علماء نے باقاعدہ اس کے بارے میں یہ رہبری فرمائی تھی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں ایک ہی جماعت کی جاوے۔ ویسے عام حالات میں بھی مسجد میں ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، تو ابھی بھی وہی مسئلہ جاری ہوگا کہ بھئی جماعت ثانیہ نہ کی جاوے۔ ہاں کوئی آدمی سفر میں ہے، کوئی دوسری مجبوری ہے تو اس کے مسائل الگ ہیں، لیکن یہ آپ کو ابھی کے حالات کے حساب سے بتایا جائے کہ مسجد میں ایک ہی جماعت کی جاوے۔ یہ کچھ باتیں تھی۔ بیمار جو ساتھی ہیں، بیمار جیسے اولڈ ایجڈ جو لوگ ہیں، 60 65 70 سال کی عمر والے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، چونکہ عام طور پر ان کو چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں، سردی کھانسی، تو دوسرے لوگوں کو وحشت ہوگی، دوسرے لوگ پاس میں کھڑنے سے یعنی وحشت محسوس کریں گے۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ویسے بھی چھوٹے بچوں کو ابھی گھر میں رکھیں، خاص طور سے یہ بیماری کے زمانے میں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ضروری تھے آپ کے سامنے ان کے بارے میں رہبری کرنا۔ پھر ہم ایک بار آپ سے عرض کر دیں، یہ مجبوری کے مسائل ہیں، نارمل حالات جب ہو جاویں تو ہمارے علماء جیسے آپ کو مسائل نارمل حالات کے بتاتے ہیں، ہم کو انہی پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید سمجھائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔